بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیکوینس کے لحاظ سے، سنڈے کے سیکوینس کے لحاظ سے چوتھا ہوگا۔ بہت اچھا پسند کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم ڈیرے پہ پہلے دیا کرتے تھے، تو ان کو یہی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سر ڈیرے پر بھی بیٹھتے ہیں۔ تو ڈیرا بیسیکلی نشست کو کہا جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف نام ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہم لے کے چلے۔ اور ہم نے کہا تھا یہ نالج کے لحاظ سے ہمارے لیکچرز ہیں سارے کے سارے۔ لینتھ پہ طارق کو بھی تھوڑا سا اعتراض تھا، کہتا ہے چونکہ یہ سیکوینس کے لحاظ سے ہیں لیکچر، تو ان کو ہم تھوڑا سا اگر مختصر رکھ لیں تو یہ اچھا ہو جائے گا، تو ہم مختصر ہی چلیں گے۔ کوشچنز آپ لوگوں کے آتے رہیں گے تو وہ ہمارا اور زیادہ اچھا رزلٹ دیتا رہے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف ڈیسیجن۔ اب اگر ہم پیچھے کا دیکھیں تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک تھا کہ مشاورت کن لوگوں سے کرنی چاہیے ہے، اور اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں شامل کر رہے ہوں گے یا دوسرے کر رہے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خاص طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے، جیسے بھی آپ سے پہلے ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ پراپرٹی میں ہم جو پچھلے سیٹرڈے کو جو وزٹ کیا، تو ہم جس کے ریفرنس سے گئے اس کی پراپرٹی کی اسٹڈی اچھی نہیں تھی، تو ہمارا وہاں جانا فروٹفل نہیں رہا، بلکہ ہمیں لگا وہ گھنٹہ ہم نے تھوڑا سا ضائع کر دیا۔ اس کے بعد مشاورت میں وہ پوائنٹ آیا، تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رول آف فرینڈ کی طرف۔ تو بالکل ہے، آپ اپنے دوستوں کے ایمان پر ہوتے ہو۔ اب ڈیسیجن کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اب ڈیسیجن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری لائف کی پریورٹیز کیا ہیں، یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ایک مین ٹاپک ہمارا ہے۔ کیسے آگے چلنا ہے اس کو دیکھیے گا۔ یہ تو انٹرو چھوٹا سا ہم نے کر دیا، ہم آ جاتے ہیں سلائڈز کی طرف۔ ہر ٹاپک کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوریز ہوتی ہیں۔ جب بھی انسان چلتا ہے اس کے ہر قدم کے پیچھے، اگر وہ کوئی کپڑے پہن رہا ہوگا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا، اگر کوئی وہ بات کر رہا ہوگا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہوتا ہے۔ اب اس ٹاپک کے پیچھے جب میں ریزن کو تلاش کیا کہ میرے ذہن میں یہ چیز کیوں آئی، اس کے پیچھے ریزن جو مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ ایک تو وہ پہلا والا لیکچر کہ جس میں ہم نے کہا کہ مشاورت کے سٹیپس کن سے کرنی چاہیے۔ اب مشاورت کے بعد ہی تو ہمارا ڈیسیجن ہوتا ہے، تو ایک تو وہ پوائنٹ میرے لیے بہت اہم بنا۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا غالباً عارف اور عاصم تو ملے ہوئے بھی ہیں جن کی میں مثال دے رہا ہوں، وہ لوگ ایجوکیٹڈ فیملی، لیکن وہ کراچی سے دوسرے ایک گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ میں اسے شہر نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے آپ کہہ لو شہر، لیکن شہر کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں، ساری وہ پوری ہوں تو ہم شہر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی نیکسٹ جنریشن آئی کیو میں کتنا نیچے جا رہی ہے۔ کیا تھا یہ؟ ان کا ایک ڈیسیجن تھا نا۔ اسی طرح سے میں اگر اپنی فیملی کو دیکھوں تو ہماری گاؤں سے شہر کو ہجرت تھی، اس کی وجہ سے ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسیجن کتنے چینج ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ والا پوائنٹ ہمارا بن گیا کہ وہ ایک چھوٹا سا ہجرت کا ڈیسیجن۔ تیسرا چیز، گورنمنٹ لیول پہ آپ نے پالیسیز دیکھی ہوں گی، سی پیک کی آ گئی، انڈسٹری آ گئی، پنجاب میں میٹرو بننا شروع ہو گئی، کراچی کی مختلف چیزیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ڈیسیجن ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ پریورٹیز کیا ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک مثال پہلے بھی دی ہوئی، اسی مثال کو دوبارہ دے دیتا ہوں۔ ایک کرکٹر سے بھائی کے وہ تھا، بزنس پارٹنر تھا، اس نے بھائی سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو نا کرکٹ ہی کھلاؤں گا، کوئی پڑھاؤں گا نہیں۔ پڑھا کے وہ کتنا کما لے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہوئی تو 1,00,000 کی نوکری ہو جائے گی۔ پریورٹیز، اس کے ڈیسیجن اس کی پریورٹیز بتا رہی ہیں۔ اسی کے بجائے میں نے ایسی فیملیز دیکھی جن کو آپ جانتے بھی ہو، جو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کی پریورٹیز صحیح ہے۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لو میرجز منع نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن اگر لڑکے اور لڑکی کی پوری پریورٹیز اس پہ چلی جائیں تو آگے ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ڈیسیجن ہے نا ایک، اسی سے ان کی پریورٹیز نمبر ہے۔ ہاں، شادی کرنا ایک جائز وہ ہے،
پسند کی شادی کرنا بھی جائز ہے، لیکن وہ پریورٹیز کے کون سے لیول پر جا رہا ہے. آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو جی، ان کی بات نہیں ماننی، جیسے واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے ماں باپ کی بات ماننے. آپ جائز چیزیں اپنی ساری چھوڑی. کئی لوگ تو ایسے ہیں، میں نے دیکھا عبادتیں واجبات فرائض چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک لڑکے کی کہانی ہے، کبھی سنا دوں گا کسی اچھے موقع پر. وہ نماز پڑھتے ہوئے موبائل ساتھ رکھتا تھا کہ فون نہ آ جائے. تو کیا ہوا؟ اور آج وہ جس مقام پر ہے، وہ پیسہ تو اس کے پاس ہے لیکن اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اس کے ڈیسیجن، اس کی پریورٹیز نے اسے یہاں کھڑا کیا. یہ کچھ واقعات تھے جو بنے سبب ہمارا یہ ٹاپک. صحیح ہوگی. اب آگے آ جاتے ہیں. آپ سب کی باتوں کو میں ملوز خاطر رکھوں گا کہ وقت کی قید کے ساتھ چلوں گا. اچھا، اسٹیپ فار گڈ ڈیسیجن. اب ڈیسیجن کے لیے اسٹیپس بھی ہونے چاہیے. جب ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے اس کو کیسے حل کیا جائے. سب سے اہم پوائنٹ، لرن فرام دی ڈیسیجنس آف ادر. بہت کم ایسے ہوتا ہے کوئی انوکھا واقعہ ہو رہا ہو، بہت کم ہوگا. یعنی آپ کی زندگی میں 3 بھی ایسے واقعے نہیں ہوں گے جو صرف آپ ہی کے ساتھ ہوئے ہوں، کسی اور کے ساتھ نہ ہوئے. اس کا مطلب بقیہ 99.9% دوسروں کے ساتھ بھی ہوئے. تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے اسٹیپس کیا تھے، ان سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ملے گی. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ بایوگرافیز پڑھنی چاہیے، ہسٹری پڑھنی چاہیے، سمجھ میں آ جاتا ہے. صحیح ہوگی بات اس کی. جیسے پیچھے ایک وہ تھا ہمارا لیکچر تھا کہ شاید لو سے ریلیٹڈ ہم نے ایک دیا تھا نا، رول آف لو. تو اب کیا ہے کہ عاشق جتنے بھی تاریخ میں گزرے ہیں سارے دیوانے تھے. محبت کرنے والے جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے مقام حاصل کیا. دیکھیں ہمیں وہاں سے پتہ چل کے عشق نہیں کرنا ہوتا، محبت کرنی ہوتی ہے. صحیح. یہ پہلا پوائنٹ میرا ہو گیا کہ لرن فرام دی ڈیسیجنز آف ادرس. لیکن ہم جب یہ بولے نا ہمارے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی کو بھی میں کوئی چیز سمجھا رہا ہوں، ارے سر ان کو تو چھوڑ دیں نا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا. اس کا مطلب آپ کے ڈیسیجن غلط، پہلے پوائنٹ پر ہی آپ کے ڈیسیجن غلط ہو گئے. ٹک مشاورت وتھ کنسرن پرسن. پہلا والا لیکچر کا ریلیشن آ گیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس سے مشاورت کرنی ہے، اور مشاورت ضروری ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ بہت عالم فاضل ہو گئے ہیں، آپ نے کرنی ہی نہیں ہے مشاورت، پھر بھی آپ کا ڈیسیجن اچھا نہیں ہوگا. کبھی کبھی کم علم سے ایسی بات کر کے رسپانس لے لیا جاتا ہے، ورنہ کنسرن پرسن اور وہ جو سٹینڈرڈ ہم نے اس لیکچر میں بنائے تھے کوشش کر کے ان کو فالو کیا جا سکتا ہے، تب ڈیسیجن کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. ریلیٹ ٹو اینی پریویس ایگزامپل. اپنی ذاتی کسی پچھلی مثال سے سیکھنا. یار پچھلی دفعہ جیسے ابھی کی بات ہے کہ ہم لوگ تراویح کے لیے جو محنت کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا تھا کہ ہم نے لیٹ شروع کی تھی ورکنگ، تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ گئی تھی. الحمدللہ اس دفعہ 1 مہینہ پہلے سے کیا تو کافی سکون ہے ابھی تک. صحیح. اللہ تعالیٰ اگلے سال جب کروائیں گے اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا. اچھا، میک کمپلیٹ پکچر فرسٹ یو ون آن پیپر دین آن فیلڈ. پیپر ورک لازمن کریں. آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں اس میں طارق کرتا ہے پیپر ورک، احمد کرتا ہے، شعیب کا اتنا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ بھی اس کا پیپر ورک والا آدمی کرتا. آپ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، ذیشان نہیں کرتے. بالکل. اس سے ہوتا ہے کیا ہے، آپ لوگوں کے پاس کبھی بھی کمپلیٹ پکچر نہیں ہوگی. ابھی عارف میرے ساتھ تھے پچھلے سیٹرڈے کو، تو ہم وہ پاؤنڈ ڈیزائن کر رہے تھے. آپ نے دیکھا تھا جب میں گھر سے نکلا تو میں چیزیں پک کر رہا تھا کیسے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کمپلیٹ پکچر تھی نا میرے پاس کہ میں نے یہ کرنا ہے. اسی طرح آپ کا فرنٹ ڈیزائن کرنا، میں نے کیا کہا ہے مجھے پکچر دے، ورنہ ہو تو سکتا تھا نا میجرمنٹ کر کے پتھر لے آتے اسی دن سوچیں گے کیا کرنا ہے. کام تو ہو ہی جائے گا نا، لیکن وہ اچھا رزلٹ نہیں دے گا. جو فوجی وہ ہے آپ کی نظریہ ہے ایک کہ پہلے جنگ پیپر پہ جیتی جاتی ہے پھر فیلڈ میں جیتی جاتی ہے، کیونکہ ساری پاسبل چالیں آپ دماغ میں رکھ لیتے ہو.
تو جب آپ پیپر پہ ڈیسیجن سے ریلیٹڈ ساری چیزیں لکھو گے جو آپ کے کر سکتے ہو تو بہت چانس ہے کہ ڈیسیجن بہت اچھا ہوگا. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹ. کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ ہمیشہ پازیٹیو ہی ہوگا, کبھی یہ نہ سوچا کرو ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوگا. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں لکھو. اگر پازیٹیو چیزیں اس ڈیسیجن سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں تو کرنا چاہیے, نیگیٹو زیادہ ہیں تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف پازیٹیو ہی پازیٹیو ہوں. آپ کوئی بھی بات مجھے بتا دیں اس میں بھی میں نیگیٹو چیز نکال لوں گا, پاسبل ہی نہیں ہے. صحیح. اب یہ والی چیز دیکھنا کہ یار اس کے ساتھ جو نیگیٹو ہے وہ اس درجے کی ہے جس درجے کا پازیٹیو ہے. جیسے آپ شادی کرتے ہو, اولاد ہوتی ہے, آگے چلتے ہو خرچے بڑھ جاتے ہیں نا, ایک نیگیٹو چیز ہوئی خرچے بڑھ گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو گئی, آپ صاحب اولاد ہو گئے, آپ کے بعد کوئی دعا کرنے والا موجود ہوگا, آپ ان کو محنت کر کے ان کو ایک اچھا انسان بنا سکتے. بہت ساری پازیٹیو چیزیں وہ زیادہ ہو گئی, صحیح ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پلان کا پارٹ ہوتی ہیں. ڈو تھاؤزنڈس آف مسٹیک ڈیلی بٹ ڈونٹ ریپیٹ اینی ون. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگ بولیں کہ اگر ڈیسیجن اتنا ہی مشکل ہے تو روزانہ کوئی ایک آدھ کام ہی کرتے ہیں, بقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا سب کچھ کون کرے. نہیں نہیں نہیں, کامیاب ہوتا ہے وہ انسان جو جتنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے. جیسے ہم گھر سے جب نکلتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پروجیکٹس کے لیے, تو ہم کہتے ہیں چلو یہ سارے نپٹا لیتے ہیں. وہ غلطیاں ہی تو ہے نا. لیکن کیا ہے, ایک غلطی 2 دفعہ نہیں کرنی, بس یہ والی چیز ہے. لیکن کیا ہے, بڑا آدمی وہ بنے گا جو روزانہ جو ہے کم سے کم 5 غلطیاں کرے. یہ میں نے سب سے کم فگر اپنی جو ہیبٹ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے, کم سے کم 5 نئی غلطیاں کرنی چاہیے. تو آپ بہت عظیم انسان بن جاؤ گے. اس سے زیادہ کرتے چلے جاؤ گے تو پھر تو بہت ہی آگے چلے جاؤ گے نا. یہ ایک بہت اہم ہے ڈیسیجن سے ریلیٹڈ. استخارہ. اب کیا ہے, ڈیسیجن کے اندر استخارے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جہاں کنفیوژن ہو, مشاورت بھی کر لی, اسٹڈی بھی کمپلیٹ کر لی, ڈیسیجن سمجھ میں نہیں آ رہا, وہاں استخارہ ہے. یہ نہیں ہے کہ چیز پتہ ہے کہ حرام چیز ہے, شراب پینی ہی نہیں ہے, آپ بولے یار استخارہ کر لیتا ہوں, شراب پیوں نہ پیوں. جیسے ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں نے استخارہ کیا تھا کہ داڑھی رکھوں یا نہیں رکھوں, تو اس میں 9 آیا ہے. میں نے کہا استخارہ بنتا ہی نہیں ہے اس میں. میں نے کہا کبھی یہ استخارہ کیوں نہیں کیا کہ میں کپڑے پہن کے آفس جاؤں یا بغیر کپڑوں کے جاؤں. کہتے ہیں یہ آپ نے کیا بات کی. میں کہا نہیں, کر لیتے ہیں استخارہ, کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ استخارے کو بھی اپنے غلط جگہ پہ استعمال کر دیا. استخارہ وہاں ہے کمپلیٹ اسٹڈی کے بعد کنفیوژن رہ گئی, دین استخارہ ہے. تو یہ میرے اسٹیپس ہیں ڈیسیجن سے ریلیٹڈ. اس میں کوشچن ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی. سر آپ نے جتنے اسٹیپ بتائے ڈیسیجن کے, ان میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً جو بھی انسان ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے اس میں تقریباً زیادہ نہیں تو 50% تو اسٹیپ فالو کر ہی رہا ہوتا ہے. جب بھی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے, ورنہ تو وہ ڈیسیجن لے ہی نا اگر وہ اسٹیپ نہ ہو. تو اس میں اگر ہم اسٹیپ اس کی طرف آ جائیں, جیسے ڈیسیجن بہتر کرنے کی طرف آ جائیں, تو اس میں ہم نے کہا زیادہ تر جو ہے نا ہم ایگزامپل یا کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں, پھر ہم تو ایٹ دا اسپاٹ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایگزامپل اتنی جلدی کہاں سے, اتنا اگر ڈیٹا نہیں ہوگا, ہم نے تو ڈیسیجن لینا ہے, کیسے لیں گے؟ 2 چیزیں ہیں. میری آبزرویشن یہ کہ آپ نے کہا کہ زیادہ تر لوگ, میں اس کے اگینسٹ ہوں, 95% اس میں سے شاید کوئی ایک آدھ چیز فالو کرتے ہیں. 95. آپ نے دیکھا ہوگا میرا جو آج کل ایک نیو لیکچر چل رہا ہے سیریز کا, تو اس بچی نے ایک ایڈمیشن لیا MSc میں. آپ یقین کیجئے گا میں نے کئی دفعہ اس سے پوچھا اینی ریزن, کہتی ہے نو ریزن. صحیح ہو گئی. میں ایک ادارے کو بھی کنسلٹنسی دے رہا ہوں, میں نے کہا یہ اپنے ادارہ کیوں بنایا ہے اس چیز کے لیے, کہتے بس ہی دل کر رہا تھا تو بنا لیا. تو ایسا نہیں ہے. پہلی چیز تو میں کور کرتا ہوں. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جب بہت کوئک کام کرنا ہو, دیکھیے جب آپ برین کو پریکٹس کرواتے ہو نا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ سیکنڈز کے اندر ڈیسیجن لے رہا ہو. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہو, آپ کتنے کوئک ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہو, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پریکٹس کروا دی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہم جب بھی اسٹڈی کر رہے ہوں تو ہم کیا کر رہے ہوں, اپنے دماغ کو مثالیں دے رہے ہوں. ابھی لیکچر سے پہلے 2 شیروں والے ہمارے واقعے کی بات ہو رہی تھی, تو اس کو بتانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا میرا.
وہ مقصد یہ تھا کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں میں دلیل سے کرتا ہوں. حالانکہ میں نے وہ مذاق کیا تھا, تفریح کے لیے ایک بات کی تھی, لیکن الحمدللہ میری تفریح میں بھی کیا ہوتا ہے, ریفرنسز ہوتے ہیں اور 5 اسٹار ریفرنسز ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچیں, میں جب کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوں گا تو دماغ کیا بتائے گا, 5 اسٹار ریفرنسز. یہی میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ جو فالتو وقت گزارتے ہو. جیسے ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سر ہم بھی بہت مصروف ہوتے ہیں. میں نے کہا یار وہ مصروفیت بتا دیں, تھلے پہ 2 گھنٹے بیٹھنے کو مصروفیت کہہ رہے ہیں. تو مصروفیت یہ نہیں ہے, مصروفیت یہ ہے کہ آل دا ٹائم لرننگ. وہ جب آپ ڈال رہے ہوتے ہو دماغ کے اندر, پھر آپ جو بھی چیز کر رہے ہو وہ کیا ہو جائے گا, وہ کریٹیوٹی ہوگی, وہ واقعی میں ڈیسیجن ہوگا. صحیح ہے. اینی کوشچن؟ سر کبھی ڈیسیجن لیتے ہوئے کہ ایک پوائنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ شیک ہونا شروع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, نیگیٹو آؤٹ کم میں بھی پاسبل ہے, اور سچویشنز بھی آپ کے پاس کوئک ہوتی ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, تو ایسے یعنی کہ انسٹنس میں پرسن کیسے یعنی کہ آگے؟ دیکھیں, اس کا پہلے تو یہ کہ اس کا مطلب ہے ورکنگ کم ہے. دیکھو جب ورکنگ بڑھتی ہے نا تو انسان سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. وہ نہیں بھی کرتے کئی کام انسان, لیکن وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے یہ کام میں کیوں نہیں کر رہا. تو پہلی چیز تو یہ کہ اس پہ ورکنگ کم ہے. لیکن اگر ہو گیا تو استخارے والی چیز آ گئی. استخارہ کرنے کا طریقہ جو میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں, اللہ کو یاد کر کے استغفار اور جو بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اس موقع کے لحاظ سے فوراً وہ کر کے آپ اللہ کو بولیں جو درست فیصلہ وہ کروائے, اللہ وہ فیصلہ کروائے گا آپ سے. اب دکان پہ کیا 2 لیپ ٹاپ پرابلم کر رہے ہیں, مجھے ایک لڑکے نے کال کی, کہتے ہیں سر کون سا لو دونوں میں سے. میں نے کہا اللہ کو یاد کر کے جو لینا ہے لے لو, انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا الحمدللہ. لیکن اس پوائنٹ کو یاد رکھیں کہ آپ کی ورکنگ ضرور کم تھی. تو جتنی ورکنگ اچھی ہوگی اتنا رزلٹ اچھا ہوگا. اس کا مطلب اس چیز کے اوپر ورکنگ کم ہے, ڈیسیجن کی ورکنگ کم نہیں ہے. ہاں دیکھیں, ڈیسیجن کے اسٹیپ تو یہی ہوں گے نا. تو یہ پرٹیکولر اس چیز سے ریلیٹڈ ہو گئی جو چیز کرنے جا رہے تھے, تو اس سے ریلیٹڈ ایگزامپل ہیں, اس سے ریلیٹڈ اسٹڈی ہے نا. ایک ہمیں پتہ ہے کہ اس میں 60% نیگیٹو پوائنٹ ہیں اور 40% پازیٹیو پوائنٹ. صحیح ہے. کام پھر بھی مجھے کرنا ہے. اچھا, اب یہ آ گیا کہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کلیئر ہیں کہ وہ 60% کو پھر آپ نے کیسے سنبھالنا ہے. صحیح ہے. جیسے کہ کسی کا آپریشن کرنا ہے اور پتہ ہے جی سکسیس ریشو 15% ہے, لیکن اگر نہیں کروں گا تو بھی کیا ہے, ایکسپائر ہو جانا اس میں. تو پھر جو وہ نیگیٹو سائڈ ہے اس پہ ورکنگ کر کے کیا جائے گا, سکون اس میں ضرور ہوگا. یہ والی اس میں تو سر وہی بات ہوگی نا کہ بندہ کس حد تک پھر ریسک لے سکتا ہے. بالکل ہے. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ڈیسیجن اس بندے کے بہت اچھے ہوتے ہیں جس کی جتنی اچھی ورکنگ ہوتی ہے. تو آپ کی ورکنگ, آپ کی اسٹڈی بہت اچھی ہونی چاہیے. اور جب آپ تھوڑا سا ریڈنگ ہیبٹ اپنی بڑھائیں گے نا, میں نے آپ سے کہا دنیا میں وہ واقعات لازماً دوسروں کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. ابھی درمیان میں 1-2 ہمارے کلائنٹ تھے, وہ پورے کولیپس کر کے, تو میں ان کی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہا تھا, تو یقین کیجیے گا ڈاٹ ایکوریٹ مجھے مل گیا کہ ورلڈ میں کیسے ہوئے تھے. تو اتنی آسان ہو گئی میری ورکنگ, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب مجھے صرف 15% اس کی رزلٹ لکھنا ہے, باقی کچھ کرنا ہے. تو تھوڑی سی اسٹڈی اگر آپ کی اچھی ہو تو آرام سے آپ کاپ اپ کر سکتے ہیں. اینی تھنگ ایلس؟ کنکلوژن پہ چلے جاتے ہیں. یہ سارے جو چیزیں اپنے طور پہ بتائی جاتی ہیں, ریسرچ ہے, سیدھی سی بات ہے کہ 42 ایئر ایج کے اگر شروع کے آپ کے سمجھ کا عمر نکال دی جائے تو 10-11 سال کی عمر سے میں ورکنگ کر رہا ہوں. ریسرچ اس لیول کی ہوتی تھی جس لیول کی میری عمر ہوتی تھی, جیسے جیسے بڑھتی چلی گئی تو کرتے چلے گئے. تو یہ صرف شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, اور اس کے پیچھے جیسے میں نے کہا ریفرنسز ہی ریفرنسز ہیں, اور سارا ریئل ٹائم ڈیٹا. کوئی بھی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ جو فیبریکیٹڈ ہو. ہر ڈیٹا کے پیچھے لوگ موجود ہیں, اور میرے دماغ میں بھی وہ لوگ موجود ہیں. آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا, میں نے باقاعدہ بتایا کہ ہاں ایسا ہے, نام نہیں لیے لیکن بتایا آپ سے. صحیح ہو گیا. اور وہ اتنا ریئل ٹائم ڈیٹا ہے. ابھی میرے ایک صاحب کا لیکچر چل رہا تھا, تو انہوں نے میرے سے یہ کہا, سر شریعت نے منع نہیں کیا دوسروں کی باتیں بتانے کو. میں نے کہا میں نے نام لیا تھا. کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اگر آپ پہ بات پوری اتر رہی ہو تو نام تو نہیں لیا ہے نا, کوئی بتا تو نہیں رہا کہ آپ کی مثال آ رہی ہے.
تو اس سے میں اور مطمئن ہو گیا کہ ریئل ٹائم ڈیٹا ہوتا ہے میرا. کوشش میری یہ ہے کہ آپ لوگ استعمال کریں اس کو. دیکھو آپ نے موبائل لے لیا, الماری میں سنبھال کے رکھ دیا, 6 سال کے بعد کہا یار موبائل نے فائدہ نہیں دیا میرے کو. اس نے کیا فائدہ دینا تھا آپ کو, خود آپ نے سنبھال کے رکھ دیا. آپ ان کو استعمال کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ سر یہ والا پوائنٹ تو جاندار ہی نہیں تھا, اس سے تو نقصان ہوا جیسے آپ نے کہا تھا, تو فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ایک اور سنڈے موجود ہے رمضان سے پہلے, ہمارا ہو جائے گا, اور رمضان کا اسکیجول ہم نیکسٹ سنڈے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتا دیں گے. السلام علیکم.